امام جعفر صادق کون ہے یہ جانتے ہو؟ بڑی شان والے ہیں۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، 5 لوگ آئے کپڑا بیچنے کے لیے، لیکن 5 میں ایک بندہ ایسا تھا جس کا سارا کپڑا بک چکا تھا، ٹھیک ہے جی۔ 4 کے پاس کپڑا تھا، 5ویں کے پاس 1000 روپے تھے اس وقت کے۔ کتنے؟ 1000۔ اس نے سوچا کہاں سوؤں، تھکا ہوں۔ اس نے کہا یار چل مسجد میں چل کے سوتے ہیں۔ مسجد میں جب گیا نہ، جا کے دیکھا ایک جوان بیٹھا ہے، زبان پہ قرآن ہے اور چہرے پہ نور اور رنگت عرفان ہے۔ جا کے گیا، اس نے دیکھا اللہ والا عبادت میں مصروف ہے، اور وہ کوئی اور نہیں تھا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات۔ اس نے تھیلا اپنا رکھا اور سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا تھیلا ہی نہیں وہاں پہ۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، 1000 روپے کی رقم تھی بھائی، تھوڑی نہیں تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کہا یار گھر بھی اللہ کا ہے، یہاں چور تو آئے گا نہیں، یہی جوان بیٹھا اس نے چرائے ہوں گے۔ اور امام جعفر صادق اللہ 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 اللہ، یہ تسبیح ہے، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا او جوان میرے پیسے کہاں ہیں؟ آپ نے یوں دیکھا، کہا کون سے پیسے؟ کہا جھوٹ نہ بول، ابھی جو یہاں رکھے تھے، تیرے سوا کوئی مسجد میں آیا بھی نہیں، پھر کس نے اٹھا لیے؟ آپ نے فرمایا میں تیرے پیسوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے اتنا کہا، ہونا کیا چاہیے تھا، جوان اٹھتا تماچا لگاتا، مگر تماچا نہیں لگایا کیونکہ کریم ابن کریم ہے، انہیں بدلہ لینا نہیں آتا، انہیں تو معاف کرنا آیا کرتا ہے۔ تماچا لگانا تھا لیکن مسکرائے۔ کہا کتنے تھے؟ کہا 1000 کا ٹھہر۔ اتنا کہا گھر گئے، آپ 1100 روپے لائے اور لانے کے بعد اس کے ہاتھ میں دیے، کہا جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اس نے لیے گیا، جیسے اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا، اس کا ایک ساتھی کہنے لگا یار تجھے سونے کا بھی شعور نہیں ہے، ایسے سوتا کوئی پیسے رکھے؟ وہ تو میں اٹھا لایا تیرے پیسے، اگر کوئی اور لے جاتا تو کیا ہوتا؟ جیسے اس نے اتنا سنا کہ ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، کہتا یار تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یار بات یہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو ایسے سو رہا تھا، تیرا منہ کھلا تھا، ہاتھ پیر پھیلے تھے، میں تیرے پیسے اس لیے اٹھا لایا تاکہ کوئی چرا کے نہ لے جائے۔ جیسے اس نے اتنی بات کہی، جوان رونا شروع کر دیتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا یار رونا تو تب چاہیے تھا جب تیرے پیسے چرے تھے، کہ رونا تو تب چاہیے تھا جب تو نے پیسوں کو نہیں پایا تھا، اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یار بات یہ نہیں ہے، میں اس جوان کے بارے میں سوچ کے رو رہا ہوں، وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور اس کی طبیعت میں کتنی نرمی تھی، میں نے اس کو بڑا سخت و سست کہہ دیا ہے، میں نے اسے چور بھی کہا، نیت خراب بھی کہا، میں نے اسے جھوٹا بھی کہا، اور پھر بھی اس نے مجھے 1100 روپے دے دیے ہیں۔ کہا بس یہ سوچ کے رونا آ رہا ہے۔ ساتھیوں نے کہا تھا یار نام کیا ہے اس کا؟ کہا نام نہیں معلوم ہے۔ گھر کہاں ہے؟ کہا یہ بھی نہیں پتا۔ کہا تجھے کہاں ملا تھا؟ کہا مسجد میں دیکھا تھا۔ کہا جلدی کر کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ ساتھ دوڑے ہیں اور آ کر کے دیکھتے ہیں امام جعفر مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہ اکبر آئے، آ کر کے سلام کیا ہے، میرے امام نے مڑ کے پیچھے دیکھا ہے، مسکرا کے فرماتے ہیں اب کیا ہو گیا؟ جیسے اتنا کہا ہے، ان 5 میں جو بڑا تھا وہ آگے بڑھا، اس نے وہ پیسوں کی تھیلی لی ہے اور امام جعفر کے قدموں پہ رکھ کے کہا تھا حضور خطا معاف فرما دے، ہمیں معلوم نہ تھا، آپ بتائیے کہ آپ کے یہ پیسے لے کر کے چلا گیا، آپ اس کو معاف کر دیں، نادانی میں اس نے آپ کو سخت و سست کہہ دیا ہے۔ میرے امام سنتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، اتنا جیسی آپ نے سنا ہے، کہا اب کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور یہ پیسے واپس لے لو اور ہمیں معافی دے دو۔ آپ فرماتے ہیں تم ہمیں جانتے نہیں ہو، جو ہم دے دیا کرتے ہیں کبھی واپس نہیں لیا کرتے ہیں، جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں، جاؤ انہیں لے کر کے چلے جاؤ۔ جیسے ان آپ نے اتنا فرمایا، لوگ قدموں پہ گرے۔ آپ فرماتے ہیں آؤ سنو ایک سستا سودا اور لیتے جاؤ۔ کہا حضور کون سا سودا؟ کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، آؤ میرے قریب آؤ۔ آپ نے اور 100 درہم منگائے ہیں، ہرانے والے کے ہاتھ میں دیے، فرمایا درہم بھی لے کے جاؤ، میرے سینے سے لگتے چلے جاؤ، درہم لے کر کے جاؤ گے، بچوں کا بھلا ہوگا، میرے سینے سے لگ جاؤ گے، جنت کا راستہ کھلا مل جائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا